السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، اور آپ سب کو یاد ہی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ موضوع جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اہم امور کون سے واقع ہوں گے. تو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ساتواں امر، یعنی ساتویں بات یا ساتواں اہم معاملہ کہ یحاسب اللہ الخلائق، کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوق کا محاسبہ کرے گا. یہ ہم نے کافی تفصیل سے پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں 8واں، اور وہ ہے وفی عرصات القیامت، اور بعض کتابوں میں ہے وفی عرصات القیامہ الحوض المورد لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفي عرصات القیامہ الحوض المورد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. 8واں جو اہم معاملہ ہے وہ حوض کوثر کا ہے. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وفی عرصات القیامہ، قیامت کے میدان میں. عرصات یہ جمع عرصہ، اور آپ کی کتاب میں عرصتن ہی لکھا ہوا ہے. تو عرصہ کہتے ہیں دو عمارتوں کے درمیان کی جو وسیع اور خالی جگہ ہوتی ہے وہ عرصہ کہلاتی ہے. دو عمارتوں کے درمیان جو وسیع خالی جگہ ہوتی ہے وہ عرصہ کہلاتی ہے. اور یہاں پر عرصات القیامہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر سارے مخلوق یعنی سارے انسان جس میدان میں کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے انتظار میں، حساب و کتاب کے لیے، وہ میدان مراد ہے عرصات. اور کہا الحوض المورد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حوض کسے کہتے ہیں آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں سب. یہ حوض وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پر پانی جمع کیا جاتا ہے، وہ حوض کہا جاتا ہے. اور یہ حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں احادیث میں حوض کوثر جو ہم کہتے ہیں کافی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز حوض کوثر سے متعلق وہ یہ کہ کیا حوض کوثر ابھی موجود ہے، یا پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس حوض کو بنائیں گے یا اس حوض کو پیش کریں گے یا اسی وقت اس کو بنایا جائے گا. کیا اس کا جواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حوض ابھی بھی موجود ہے. یہ حوض ابھی بھی موجود ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ نے احد کے شہیدوں پر جنازے کی نماز پڑھی، پھر واپس اب منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوض الان وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولكن اخاف علیکم ان تنافسوا فیها. اس حدیث کو ہم بارہا سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں پر نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے. آپ نے یہ کہا کہ میں تم سے پہلے قیامت کے دن یعنی تم سے پہلے وہاں پر میں موجود رہوں گا. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے تمام اعمال پر گواہ بنوں گا. تمہارے جو کچھ اعمال ہیں ان پر میں وہاں گواہ بنوں گا. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآن، یہ شاہد ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو ابھی دیکھ رہا ہوں. یہ شاہد ہے کہ حوض کوثر ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآن، کہ اللہ کی قسم میں ابھی میرے حوض کو دیکھ رہا ہوں.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مفاتیح خزائن الارض، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یا پھر مفاتیح الارض یعنی زمین کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسلامی جو حکومت ہوگی یہ پھیلے گی، فتوحات کثرت سے ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، یعنی زمین کے جب بادشاہت ممالک کی، کئی ملکوں کی بادشاہت جب ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو گویا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی کہ بہت بڑے بڑے ممالک یہ اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے اور اس مسلمان کئی ممالک کو فتح کریں گے، کیونکہ پیارے نبی نے کہا کہ مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر وہی ممالک مراد ہیں جہاں پر خزانے ہی خزانے تھے، یعنی کافی مالدار ممالک بھی مراد ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. اور واقعی یہی ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند سالوں میں فتوحات اسلامیہ کس قدر پھیلتی چلی گئی ہیں، اور اسلامی حکومت کہاں سے کہاں تک تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں، تو عمر کے زمانے میں، ایسے ہی آپ آگے بڑھتے جائیں تو کہاں سے کہاں تک اسلامی حکومت قائم تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دے دی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات کی اور خطرناک بات کہا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ورنہ تو امت کا ایک بڑا طبقہ شرک کرتا ہے اور بہت سارے مسلمان غیر شعوری طور پر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم یعنی چند ہی مسلمان، بلکہ بیک وقت سارے کے سارے مسلمان شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں. مطلب ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں ڈرتا ہوں ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کی منافست میں تم لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں تم لگ جاؤ گے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اسی میں مشغول ہے. بھلے اکثریت شرک نہیں کرتی، لیکن اکثریت دنیا پرستی، مادہ پرستی میں مشغول ہے. تو بہرحال اس پوری حدیث سے جو شاہد ہے وہ یہ بات ہماری چل رہی ہے حوض کوثر کی. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ انی وانی واللہ لانظر الی حوض الان. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حوض ابھی بھی موجود ہے، نہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ ومنبری علی حوضی، کہ میرا جو ممبر ہے وہ میرے حوض پر ہے. جیسا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. اور ومنبری علی حوضی، اور میرا جو ممبر ہے وہ میرے حوض پر ہے، میرا جو ممبر ہے وہ میرے حوض پر ہے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. تو یہ حوض پر ہے تو کیا حقیقت میں ہی ہے، بلکہ اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اور وہ کس طرح دیکھ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، وہ تو نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین بعض غیب کی چیزیں اپنے بعض بندوں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہوگا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ، اور ایک جگہ کہا کہ وَمِنبَرِ عَلَى حَوْضِ، تو موجود ہے، ممبر حوض پر ہے، لیکن یہ کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے. یا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن، احتمال ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن ممبر رسول کو حوض پر رکھا جائے گا. ٹھیک، یہ پہلی بات ہے.
دوسری بات یہ ہے حوض کوثر سے متعلق جو احادیث میں بیان کی گئی وہ یہ کہ حوض کوثر دراصل اس کا پانی جنت کی ایک نہر سے پرنالوں کے ذریعے، 2 پرنالوں کے ذریعے، پرنالا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پرنالا سمجھتے ہیں؟ چھت پہ ہوتا ہے پرنالا. جی ہاں، چھت سے پانی کو نیچے گرانے کے لیے جو بناتے ہیں، تو اس کو عربی میں اس کو میزاب کہتے ہیں، میزاب. تو یہ 2 پرنالے جنت کی ایک نہر، بہت ہی عظیم نہر سے 2 پرنالوں کے ذریعے پانی کو اتارا جائے گا حوض کوثر میں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف و مشہور حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ انی لبعقر حوضی اذود الناس لأهل اليمن اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقام إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. ایک اور بات میں ہے کہ أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پچھلے حصے میں رہوں گا. عقرن کہتے ہیں، پچھلے حصے کو بھی کہتے ہیں، اور یا پھر اس سے مراد ہے کہ جہاں پر پلانے والا کھڑا ہوتا ہے وہاں پر میں کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے، انی لا بعقر حوضی، کہ میں حوض کوثر پر رہوں گا. اس کا ہم ایسے ترجمہ کر لیتے ہیں. اور حوض کسے کہتے ہیں وہ تو میں بتا دیا. اذود الناس لأهل اليمن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں ہٹا رہا ہوں گا، دھکا دے رہا ہوں گا یمن والوں کے لیے، یمن والوں کے لیے. اذود و زیادہ یذود عموماً وہ ہانکنے کو کہا جاتا ہے. جب آپ کے پاس مثلا جانور ایک ندی میں یا باوڑی میں یا کنویں میں پانی پی رہے ہیں، تو آپ اگر کوئی اجنبی جانور آ جاتا ہے تو آپ کس طرح کا ہانکتے ہیں؟ ایسے ہانکنے کو عربی میں اذود بالذال، ذال زیادہ یذود کہا جاتا ہے. اذود الناس یعنی اطردهم وادفعهم، کہ میں ان کو دھتکار رہا ہوں گا یا میں ان کو ہٹا رہا ہوں گا حوض کوثر سے. یعنی جس طرح اجنبی جانور اگر آپ کے پانی کے پاس آ جاتا ہے، آپ کے جانوروں کو پینے نہیں دیتا، تو آپ کس طرح ان کو ہٹاتے ہیں؟ ایسے ہٹاتا ہوں، ایسے میں ہٹا رہا ہوں گا. تو کیوں اس طرح؟ یہ اہل یمن کی اتنا بڑا مقام اہل یمن کے لیے کیوں کہ پہلے اہل یمن کو پانی پینے دیا جائے گا، اس کے بعد پھر دوسروں کو موقع ملے گا. کیوں؟ تو بعض محدثین کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ شاید اس لیے کہ اہل یمن اسلام میں بغیر کسی جنگ و قتال کے داخل ہوئے ہیں، اس لیے شاید. اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے یمن والوں نے اسلام کی بہت زبردست طریقے سے مدد کی. یا دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انصار تھے مدینے میں وہ یمن والے تھے. انصار جو مدینے میں تھے وہ یمن والے تھے، اسی لیے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو پھر دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی مدد کی اور اسلام کا انہوں نے دفاع کیا. تو اسی لیے کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا انصار سے خود کہا تھا کہ اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے حوض کوثر پر. تو یہ انصار بھی یمن والوں میں سے تھے، اہل یمن سے ہی تھے. تو اسی لیے شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہٹا رہے ہوں گے تاکہ اہل یمن کے لیے. حدیث میں کیا آیا کہ اذود الناس لاہل یمن، اور کیسے ہٹائیں گے؟ کہا کہ اضرب بعصای حتی یرفض علیہم، کہا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں عصا سے ماروں گا. تو کیا عصا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماریں گے جو یمن سے پہلے پینا چاہ رہے ہوں گے؟ بعد نے کہا کہ نہیں، احتمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر عصا سے ماریں گے تاکہ حوض کوثر کا پانی بہے، تاکہ حوض کوثر کا پانی بہے اور پینے والے اس کو آسانی سے پی سکیں. اللہ اعلم بالصواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر یہ بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آخر اس کی چوڑائی کتنی ہے، آخر اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ تو یہاں دوسری جو بات تھی شاہد وہ یہ کہ جنت کے 2 جو میزاب ہیں، یہ جنت کے نہر سے 2 میزاب کو 2 پرنالوں کو لگایا جائے گا، وہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا.
کہا آگے کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مقامی، یعنی آپ جہاں پر تھے مدینے میں تھے، من مقامی هذا الى عمان. عمان یہ اردن کا کیپٹل ہے آج بھی. عمان، ایک ہے عمان، ایک ہے عمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمان. عمان سے مراد یہ اردن کا یعنی جارڈن کا کیپٹل ہے یہ شہر، یعنی تقریباً اس کی چوڑائی اتنی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پانی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد بیاضا من اللبن. اللہ اکبر. کہا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا، اس مطلب ہے کہ اس قدر صاف اور اس قدر خوبصورت ہوگا. واحلى مذاقا من العسل، اور پھر اس کا جو ٹیسٹ ہوگا، کہا کہ مٹھاس شہد سے زیادہ اس کی مٹھاس ہوگی. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ یغط فیہ میزابان، یعنی دو میزاب کو وہاں سے لگایا جائے گا، یعنی میزاب کے ذریعے پانی حوض کوثر میں بہایا جائے گا. میزاب پر نالا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ پانی تیزی کے ساتھ گرے. یہ جنت کی عظیم نہر سے پانی حوض کوثر میں گرے گا. ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میزابان ہیں، احد هذين الميزابين من ذهب، تاکہ ایک سونے کا ہوگا پرنالا اور ایک چاندی کا ہوگا. اللہ اعلم بالصواب. یہ سب غیبی باتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہیں. تو یہاں پر شاہد کیا ہے کہ حوض کوثر کو دو میزاب کے ذریعے پانی اس میں ڈالا جائے گا، پانی بہایا جائے گا، اور وہ دو میزاب جنت کی نہر سے ان کا کنیکشن ہوگا. تیسری بات کہ یہ حوض کوثر پر لوگ پلسرات سے پہلے آئیں گے یا پلسرات کے بعد آئیں گے؟ تو کہا کہ زمن الحوض قبل العبور علی الصراط. ظاہر سی بات ہے حوض کوثر پانی کی ضرورت تو اس کو پڑے گی جب انسان پیاس کی شدت سے پریشان ہوگا، پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، اور وہ جنت میں جانے کے بعد تھوڑی ہوگا. وہ تو عرصات کے میدانی عرصات قیامت کے دن، وہ میدان حشر میں جب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے تب ان کی ایک کیفیت ہوگی، تو اس وقت اس حوض کو وہاں پر قائم کیا جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس حوض میں کیا ہر طرح کے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا؟ ہر طرح کے لوگ پانی پئیں گے؟ نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اب بھی میں نے آپ کے سامنے سنائی، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار، منافقین، بدعتی، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھکے مار کر ہٹا رہے ہوں گے. دھکے دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا رہے ہوں گے. تو جیسا کہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہم سنتے ہیں، ایک روایت میں کہ فرشتے دھکے مار کر ہٹا رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول فرمائیں گے امتی امتی، تو فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں تم نہیں جانتے. پھر پیارے نبی فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی دینی. اس کے بعد پانچویں جو چیز ہے اس کے پانی کی کیفیت، وہ ابھی حدیث میں میں نے آپ کو بیان کیا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کا پانی یعنی اس کے جو صفت ہے اس میں رنگ، کہا کہ دودھ سے زیادہ وہ سفید ہوگا. اور ٹیسٹ اس کا کیسا ہوگا؟ کہا کہ عسل سے زیادہ لذیذ ہوگا، مٹھاس اس کی ہوگی. اچھا، اس میں خوشبو کس طرح کی ہوگی؟ اطیب من ریح المسک، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث میں ثابت ہے کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار وہ پانی ہوگا. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے یا رب. اچھا، چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ کس طرح پئیں گے لوگ؟ کیا وہاں پر کوئی برتن ہوگا، یا کچھ خاص برتن ہوں گے، یا پھر بس ایسے ہی لوگ چلوں بھر پانی ایسے اٹھا کر پینے لگیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے سوال کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ ما آنیت الحوض یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حوض کے برتن کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لآنیته اکثر من عدد نجوم السماء وکواکبها. اللہ اکبر. کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. کہا کہ حوض کوثر پر جو برتن ہوں گے، پانی پینے کے لیے جو برتن رکھے گئے ہوں گے،
وہ آسمان کے ستاروں اور سیاروں سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی. کہا کہ الا فی اللیلۃ المظلمۃ المصیحہ آنیۃ الجنۃ. اللہ اکبر. کہا کہ وہ بھی ستارے جب رات تاریک ہو اور آسمان بالکل صاف و شفاف ہو، رات تاریک ہو، تو وہ کیسے چمک دھمک نظر آتی ہے ہمیں ستاروں کی. کہا کہ اس طرح وہ حوض کوثر پر برتن ہوں گے، اور پھر یہ جنت کے برتن ہوں گے جب جو ان میں سے ان برتن سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا. تو بہرحال برتن. اچھا، اس کے بعد وہی ساری باتیں ہیں جو دوسرے احادیث میں بہ جائے گا. جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو یہ برتنوں سے متعلق. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہی جو ابھی میں نے بتایا کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی یہ مراد یہ ہے کہ جب تک پلسرات پار نہیں کر جائے گا تب تک وہ پیاسا نہیں ہوگا. اس کے بعد تو پھر جنت میں جب بھی پیاس محسوس ہوگی تو جنت کی نہریں تو موجود ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور طرح طرح کے نعمتوں کی، تو وہ ساری موجود ہیں. اس کی مساحت، مطلب اس کی مساحت کیا ہوگی؟ ایک حدیث میں تو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ من مقام هذا الى عمان، کہ میں مدینے سے عمان تک کی اس کی چوڑائی ہوگی، جو کہ جارڈن کا کیپٹل ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ طولہ شہر وعرضہ شہر. اللہ اکبر. اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت تک کی ہے، اس کی چوڑائی بھی 1 مہینے کی مسافت تک کی ہے. اچھا، اس کے بعد آخری چیز یہ ہے، کیا نبیوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر نبیوں کو حوض کوثر یعنی حوض عطا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ایک ضعیف روایت ہے کہ ان لکل نبی حوضا، ہر نبی کو ایک حوض ہوگا، ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا. اللہ اعلم بالصواب. ہو سکتا ہے کہ نبیوں کو حوض دیا جائے گا، اور جس سے ان کی جو امتی تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے پچھلے نبیوں پر، شاید وہ نبی، ان کے نبی ان کو پانی پلائیں گے. تو بہرحال حوض کوثر سے متعلق یہ کچھ تفصیلات تھیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اور پھر جنت کی تمام نعمتیں، اخروی زندگی کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.